اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دیں. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے تو ان شکایتوں پہ آپ طنز کرتے ہیں. میں آپ کی شکایتیں پہ طنز نہیں کرتا. پاکستان کی عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں ان کو. السلام علیکم ناظرین کرام، آج بلاول بھٹو نے جمہوری ہونے کا حق ادا کر دیا. شہباز شریف کو اسمبلی کے فلور پر ایسی کھری کھری سنائی کہ پورا ایوان حیران رہ گیا. شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ عوام کا جینا محال کر دیں، آپ عوام کو جینے کے قابل نہ چھوڑیں اور ملک کے اندر ہر طرح کی ناانصافی برپا کیے رکھیں. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے، آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے. چلے اب نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا. نو کراپ دستی صاحب. Anyway, عوام نے نہیں دی ان کو میجورٹی اور ان کا حکومت یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی ہو، ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دیں. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں. پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے، جو کچھ پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے، اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے. تو میرا خیال میں یہ پورا ملک کا مفاد میں ہوگا اور پاکستان کے عوام یہی ہم سے امید رکھ بیٹھے ہیں کہ ہم شاید ان کے مسائل کا حل نکالے. آخری جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا، اتنا شور ہو رہا تھا مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اگر تقریر میں یہ ذکر کیا یہ نہیں، کہ ضروری ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز کریں. تو جوڈیشل ریفارمز آپ کو معلوم ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کے آج تک ہم اس پہ ناکام رہے. میں ہمارے اپوزیشن کے ساتھی کو بھی دعوت دوں گا کہ چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہو چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہو، اس پہ آپ ہمارے ساتھ دیں. اگر ہم یہ دو ایشوز ایڈریس کرتے ہیں، ہمارا جوڈیشری کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے، اور ان دونوں پہ آپ کی کافی شکایتیں ہیں، تو وہ شکایتیں لے کر آئے، ہم آ کے بیٹھتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی جمہوریت کو کمزور نہیں کر سکتی. رہی بات جناب اسپیکر الیکشنز کی، اور ہم جس مشکل سے ہر الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جس مشکل سے ہم گزرتے ہیں، شاید کم لوگوں کو اس بات کی اندازہ ہو. جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے
آپ کے سامنے ہماری شکایتیں رکھتے تھے تو ان شکایتوں پہ آپ طنز کرتے تھے. میں آپ کی شکایتیں پہ طنز نہیں کرتا. ہم جب کہتے تھے فارم 45 تو آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. ہم آپ کے مذاق نہیں اڑاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ میں نے تو اب 2 الیکشنز اس ہاؤس میں لڑ کے آیا ہوں. پچھلی تقریر میں جب میں ادھر تھا اور بات کر رہا تھا تو میں نے کس بات سے الیکشن کے حوالے سے میں نے جو بات کی کہ کوٹ جناب اسپیکر اس وقت اسد قیصر صاحب ہمارے اسپیکر تھے کہ کچھ لوگ الیکشن رات کو جو ہے وکٹوریس ڈکلیئر ہو چکے. کچھ لوگوں کو 3 دن انتظار کرنا پڑا اور میں آج تک اپنا فارم 45 کے انتظار میں ہوں. یہ کوٹ ان کوٹ میرا تقریر جو میں نے ابتدائی تقریر پچھلے اسمبلی میں کیا اور افسوس کے ساتھ میرے دوست بھی دوسرے بھی اس قسم کی شکایتیں کر رہے ہیں نہ. یا ہم اس پہ دھرنا کھیل سکتے تھے مگر ہم نے یہ کھیلا اور میں آپ کو بتا سکتا اتنا کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کو ایڈریس کریں, اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ایشو پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں تاکہ اگلی بار اگر شہباز شریف صاحب الیکشن جیتے یا آپ کا قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ جانتے ہو کہ کتنے مشکل ہوتا ہے یہ الیکشنز لڑنا. میں 6 سال پہلے 5 سال پہلے پاکستان کی عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں, ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے, پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں, ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہم ایسے معاشی بحران میں تمام, اس لیے میرے عوامی معاشی معاہدہ جو میں نے الیکشن میں استعمال کیا اس میں سے یہ اب سب تمام پرانے نمبرز ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوگا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری نے آج وفاق کا حق ادا کر دیا اور شہباز شریف کو اسمبلی کے فلور پر ایسی کھری سنائی کہ شہباز شریف تلملا اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس وقت تعلقات کچھ اچھے نہیں چل رہے. ایک دوسرے کو اسمبلی میں ہر روزانہ کی بنیاد پر جیسے ہی اجلاس آگے بڑھتے تو ایک دوسرے پر کسی نہ کسی طریقے سے اٹیک کرتے ہیں. شازیہ مری نے بھی اچھی خاصی سنائی اسمبلی کے اجلاس میں جب وہاں پر موجود تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے پھر معذرت بھی کی.